السلام علیکم ایوری ون. آج ہم سی ایچ ایس پی ایم ایس کی جو سیریز ہے اس میں انگلش گرامر کو سیکھنے والے. جو انگلش گرامر میں سب سے بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہے سینٹنس. تو ہم سب سے پہلے جو چیز کو سیکھنے والے ہیں وہ سینٹنس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ارینجمنٹ آف ورڈز دیٹ میکس اے کمپلیٹ سینس. ایک سینٹنس ہوتا ہے تو وہ الفاظ کا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے کمپلیٹلی جو کہ ایک کمپلیٹ میننگ یا سینس دیتا ہے, تو اسے ہم سینٹنس کہتے ہیں. لائک نجمہ از سنگنگ. نجمہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نجمہ از سنگنگ, یہ اٹ از اے سینٹنس. اب سینٹنس میں دو پارٹس ہوتی ہیں. ایک پارٹ ہوتا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ ہوتا ہے ایک پرسن, پلیس, آ تھنگ اباؤٹ اور آف وچ ایوری تھنگ از ایکسپلیننگ. سبجیکٹ وہی چیز ہوتا ہے ایک سینٹنس میں جس کے بارے میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں سبجیکٹ. اس کے بعد آتا ہے پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ آتا ہے, پریڈیکیٹ کہتے ہیں وہی چیز کو جو سینٹنس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. اس سینٹنس میں فار ایگزامپل یہ جو ہے آئی, اٹ از سبجیکٹ, لیکن جو ہے دوسرا لفظ پلے وہ ہے پریڈیکیٹ. تو اس طرح ایک جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے پریڈیکیٹ. دیز آر دا ٹو پارٹس آف سینٹنس جو کہ مسٹ ہیں. سینٹنس میں ایک تیسرا پارٹ بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آبجیکٹ. آبجیکٹ وہی چیز ہوتا ہے جس پر کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے. لائک سینٹنس میں جو کام کسی چیز پر ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. اردو میں اسے فاعل یا مفعول کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آن وچ سم ایکشن از پرفارمڈ, جس پر کچھ نہ کچھ کام ہو رہا اسے کہتے ہیں آبجیکٹ. لائک یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے, اس میں ہے حسن از ڈرائیونگ اے کار. کیا مطلب ہو گیا؟ اس میں آبجیکٹ کون سا ہے؟ حسن ہے نا, شاباش. حسن اس میں ہے سبجیکٹ, از ڈرائیونگ اس میں ہے اے پریڈیکیٹ, اور کار اس میں ہے آبجیکٹ. تو جس پر کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آبجیکٹ, جو کام کر رہا ہے اسے کہتے ہیں سبجیکٹ, اور جو کر رہا ہے یا جس کے بارے میں کچھ سبجیکٹ کے بارے میں جو کہہ رہا ہے اسے کہتے ہیں پریڈیکیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پریز. پریز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از کمبینیشن آف ورڈز دیٹ میک سینس بٹ ناٹ اے کمپلیٹ سینس. پریس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ورڈز کا ایک مجموعہ ہے جو کہ سینس بناتا ہے, جو کہ کچھ نہ کچھ میننگ بناتا ہے, لیکن کمپلیٹلی میننگ فل یہ نہیں ہوتا. لائک آن دا ٹیبل, ٹیبل کے اوپر. اب ٹیبل کے اوپر کیا, یہ آپ کے ذہن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی, لیکن ٹیبل کے اوپر کیا ہے. اگر اس کو ہم کمپلیٹ سینس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم لائک لکھتے ہیں کہ بک از آن دا ٹیبل. اب یہ ہو گیا سینٹنس, لیکن اگر ہم اس کو ہائڈ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا پریز. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کلوز. کلوز کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک اسمال فارم آف دا سینٹنس. یہ ایک اسمال سینٹنس ہوتا ہے جو کہ ایک لارج سینٹنس کا ایک پارٹ بنتا ہے. پھر لائک اس میں ہے آئی سا اے ڈاگ, میں نے کتے کو دیکھا, ہو واز بارکنگ, جو کہ بونک رہا تھا. تو اس میں یہ ایک کلوز ہے, یہ دوسرا کلوز ہے. یہ دو کلوزز ہیں جو کہ ایک سینٹنس کو بناتا ہے. یہ ہے ایک کنیکٹنگ ورڈ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اب اس کلوز کی دو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, اب اس کلوز کی دو اقسام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرنسپل کلوز اور دوسرا ہوتا ہے سب آرڈینیٹ کلوز. پرنسپل کلوز ہم انڈیپینڈنٹ کلوز بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس سے ایک کلوز ریموو بھی ہو جائے تب بھی یہ میننگ فل ہی رہتا ہے. اور سب آرڈینیٹ کلوز کو ہم ڈیپینڈنٹ کلوز بھی کہتے ہیں. مطلب اگر ایک کلوز یا پرنسپل کلوز کو ہم ریموو کر دیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں بچتا. لائک پریویس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں آئی سا اے ڈاگ, میں نے ایک کتے کو دیکھا, یہ ہے پرنسپل کلوز. ہم نے کہا کہ ہم نے ایک کتے کو دیکھا, تو دیکھا, ٹھیک ہے, یہ ہے پرنسپل کلوز. دوسری طرف ہمارے پاس ہے واز بارکنگ. اب یہ ہے سب آرڈینیٹ کلوز. بونک رہا تھا, کیا بونک رہا تھا؟ اکثر تو انسان بھی بونکتے ہیں نا کبھی کبھی,
تو جو ہوتا ہے کہ جو میننگ فل ہوتا ہے وہ ہے پرنسپل کلوز. ہم نے اس کو مثلاً ہائٹ کر دیا, اب آپ اس کو نہیں دے سکتے, پھر بھی یہ میننگ فل ہی ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو ہائٹ کر دیا تو یہ میننگ فل نہیں رہے گا. اس میں بھی یہی ہے کہ ہی واز ناٹ ورکنگ, وہ کام نہیں کر رہا, بٹ اسٹل ہی از کوائٹ انٹیلیجنٹ, وہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن پھر بھی یہ کمپلیٹلی میننگ فل نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں سب آرڈینیٹ کلوز اور اس کو کہتے ہیں پرنسپل کلوز. اب ہم آتی ہے سینٹنس کی کائنڈس کی طرف کہ سینٹنس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. سینٹنس کو ہم دو طریقوں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1, ہم سینٹنس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آن دا بیسس آف یوز, کہ ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو اب استعمال کی بیسس پر ہم نے ان کے ٹائپس پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے جو سینٹنس ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ. اسٹیٹمنٹ وہی سینٹنس کو کہتے ہیں جو کہ ڈسکرائب این ایونٹ اور اے فیکٹ, جو کہ ایک حقیقت یا ایک فیکٹ یا ایک ایونٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے, اسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ سینٹنسز. اس کے دو اقسام ہوتی ہے, ایک ہے افرمیٹیو جو کہ پازیٹیو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اور دوسرے ہوتا ہے نیگیٹیو جو کہ نیگیٹیو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لائک ہم اس سینٹنس میں دیکھتے ہیں تو یہ ہے شی از اے پریٹی گرل, تو یہ ہمارے پاس ہے افرمیٹیو اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے, وہ ایک خوبصورت لڑکی نہیں ہے, یہ ہے نیگیٹیو. تو ہم نے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا. دوسری جو ہم یوز کی بنا پر ہم جس سینٹنسز کی ڈویژن کرتے ہیں, جو دوسری قسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹروگیٹیو سینٹنسز. انٹروگیٹیو سینٹنسز انہی سینٹنسز کو کہا جاتا ہے جس میں آپ ایک سوال پوچھتے ہو, کسی سے ایک سوال پوچھتے ہو کہ ہاؤ آر یو, فار ایگزامپل, تم کیسے ہو. تو اس طرح کے سینٹنسز کو ہم انٹروگیٹیو سینٹنسز کہتے ہیں. انٹروگیٹیو سینٹنس کی آخر میں یہ والا نشان جسے ہم کویشچن مارک بھی کہتے ہیں, یہ ضرور آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بغیر انٹروگیٹیو سینٹنس, یہ انٹروگیٹیو سینٹنس کی پہچان ہے, اس کے بغیر انٹروگیٹیو سینٹنس کی اتنی اچھی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس امپیریٹیو سینٹنسز. امپیریٹیو سینٹنسز انہی سینٹنسز کو کہتے ہیں جو کہ اس میں ایک ریکویسٹ ہوتا ہے, یا تو ریکویسٹ ہوتا ہے, یا تو کمانڈ ہوتا ہے, یا سجیشن ہوتا ہے, یا ایڈوائس ہوتا ہے. مثال کے طور پر گیٹ آؤٹ آف دی روم, آپ ایک دن لیٹ چلے گئے آفس میں, یا آپ لیٹ چلے گئے, خدا نہ کرے آپ لیٹ چلے گئے CSS کے انٹرویو میں, پینل بورڈ نے آپ کو کہا گیٹ آؤٹ, باہر نکلو. کمانڈ دیا, اس کو کہتے ہیں, تو یہ ہے کمانڈ. آپ کو ایک کمانڈ دیا کہ یار باہر نکلو, آپ لیٹ ہو گئے ہو. تو اس طرح کی جو سینٹنسز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں امپیریٹیو سینٹنس. یا اس کا ایک اور ایگزامپل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر میں آئی گو ٹو ایوری ویئر, آپ نے جو سوچا آپ کے من میں آیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک ریکویسٹ کیا کہ میں کیا جا سکتا ہوں, یا ایک اور سوال ہے, وہ ہے ریکویسٹ. یا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ سجیشن دیتے ہو, لائک لیٹس گو وتھ اس فار اے واک, ہمارے پاس واک کے لیے, ہمارے ساتھ واک کے لیے چلو. آپ نے ایک ایڈوائس دیا یا آپ نے ایک سجیشن دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی سینٹنسز کو ہم کہتے ہیں امپیریٹیو سینٹنسز. چوتھا نمبر جو سینٹنس آتا ہے آن دا بیسس آف یوز, وہ ہوتا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹنسز. ایکسکلیمیٹری سینٹنسز وہی سینٹنسز کو کہتے ہیں جس میں ایکسپریسز اے اسٹرانگ فیلنگ اور ایموشن, جو کہ ایک اسٹرانگ فیلنگ یا ایک ایموشن کو کہتے ہیں. لائک واو یو ہیو پاس دا اسکریننگ ٹیسٹ, ایگزام ٹیسٹ. آپ ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہو, مطلب آپ نے اسکریننگ ٹیسٹ تو پاس کی ہوگی, امید ہے. تو آپ نے ابھی اسکریننگ ٹیسٹ پاس کی ہے, PMS کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے, یا CSS کا جو MPT ٹیسٹ ہے, آپ نے وہ پاس کی. تو میں نے کہا واو آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کر دیا. ٹھیک ہے, اس کی بھی اینڈ میں یہ سوال آتا ہے, جو ایکسکلیمیٹری سینٹنسز ہے اس کے اینڈ میں یہ نشان آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم اس کو کیا کہتے ہیں, جو میں نے پچھلی بار کہا کہ اس کا پہچان ہے. ٹھیک ہے, ان سینٹنسز کا یہی پہچان ہوتا ہے. ایکسپریسز آپٹیٹیو سینٹنسز, جو پانچواں قسم ہے وہ ہوتا ہے آپٹیٹیو سینٹنس. آپٹیٹیو سینٹنسز ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک خواہش کو ظاہر کرتے ہو. ایکسپریسز سم وش اور ڈیزائر, مطلب آپ نے کہا یار میں یو لیو لانگ, میں چاہتا ہوں کہ آپ
لمبی عمر جی، ٹھیک ہے، لمبی زندگی جی. تو آپ نے ایک اپنا آپ نے ایک ڈیزائر ظاہر کیا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس وہ ہو، وہی ہو. تو اس طرح کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں آپٹیٹیو سینٹینسز. اس سے پہلے کہ آپ لوگ اسکرین شاٹ لو یا ویڈیو سٹاپ کر لو، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو ویڈیوز کی جو پہلی والی پکچرز ہے، جو شروعات میں آپ لوگوں کو یہ والا دکھا رہا ہوں، اس میں کچھ مارک نہیں ہے، ٹھیک ہے ابھی تک. تو اس کی پکچرز آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک کے ذریعے مل جائے گا، آپ اس کے لیے ڈسکرپشن میں لنک کو چیک کر سکتے ہو. اب ہم آتی ہے کلاسیفیکیشن آف سینٹینسز آن دا بیسس آف اسٹرکچر، اور جو کہ اسٹرکچر کے بیسس پر ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یا اس کو ہم ارینجمنٹ کے بیسس پر جب کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس طرح کی سینٹینسز کی 4 اقسام ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے سمپل سینٹینسز. سمپل سینٹینسز میں ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، اور صرف ایک پرنسپل کلاز ہوتا ہے. آپ نے پریڈیکیٹ پڑھ لیا، آپ نے ابھی تک یہ چیز نہیں پڑھا. یہ میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو ضرور آؤں گا، آپ لوگوں کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے، جو کہ ہم کل اس کو پڑھنے والے پارٹس آف اسپیچ ٹمارو. اس کے بعد اس میں آتا ہے ایک پرنسپل کلاز. ایک پرنسپل کلاز ہوتا ہے، ایک سب آرڈینیٹ کلاز ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی دکھایا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئے آپ کو؟ اگر نہیں سمجھا تو جلدی واپس جاؤ، ٹھیک ہے. تو جو سمپل سینٹینسز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایک پریڈیکیٹ، ایک ورب، اور ایک پرنسپل کلاز. مطلب نہیں، دے ڈانس ود جائے، وہ خوشی سے ناچ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو سینٹینسز ہوتی ہے جس میں صرف پریڈیکیٹ ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، اور ایک پرنسپل کلاز ہوتا ہے، اسے کہتی ہے سمپل سینٹینسز. لائک دے ڈانس، مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ دے ڈانس. جو ڈانس ہے اس میں آپ اس کو دیکھوں تو یہ ہے پریڈیکیٹ بھی ہے، دے ڈانس پریڈیکیٹ. لیکن اگر ہم اس صرف ڈانس کو دیکھیں تو اسے کہتی ہے کیا چیز؟ اسے کہتی ہے ورب، ایکشن، جو کہ ایک کام کر رہا ہے. ڈانس ہے تو کام ہی ہے نا، تو وہ ڈانس کر رہی ہے، وہ ناچ رہی ہے، تو یہ ورب ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ابھی میں نے اتنا سکھایا کہ یہ ورب ہے، لیکن آپ کو کل انشاءاللہ سکھاؤں گا. اس کے بعد آتا ہے کمپاؤنڈ سینٹینسز. کمپاؤنڈ سینٹینسز انہی سینٹینسز کو کہتے ہیں جس میں 1 اور more سمپل سینٹینسز ہوتی ہیں، اور وہ کنیکٹ کرتی ہے ایک کنیکٹنگ ورڈ کے ذریعے. اب سمپل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتی ہیں، میں نے جو سچ بتایا آپ لوگوں کو، تو یہ ہوتا ہے سمپل سینٹینسز. اب اس طرح کی 2 یا 2 سے زائد سینٹینسز کو جب ایک کنیکٹنگ ورڈ کے ذریعے جوائن کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ سینٹینسز. لائک اسلم went for a walk، اسلم گیا واک کرنے، بٹ، اب اس بٹ کو یہی پر رہنے دو، ٹھیک ہے. نعیم stays at home، نعیم گھر پر رہ گیا. اب ان دونوں کو دیکھو، یہ ہے کمپلیٹ، یہ دونوں سینٹینسز آپ کو کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے. یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے، یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے. ہم نے اس کو جوائن کر لیا ایک بٹ کے ذریعے، تو ہم نے کہا کہ اسلم واک کرنے گیا اور لیکن نعیم گھر پر رہ گیا. نمبر 3، کمپلیکس سینٹینسز. کمپلیکس سینٹینسز میں ایک مین یا پرنسپل کلاز ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ سب آرڈینیٹ کلازز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی سینٹینسز کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس سینٹینسز، پیچیدہ سینٹینسز. سمجھ آیا؟ میں نے کہا کہ ایک پرنسپل مین اور پرنسپل کلاز ہوتا ہے، کلاز، بٹ مور دین 1 سب آرڈینیٹ کلاز، لیکن ایک سے زائد سب آرڈینیٹ کلازز اس میں ہوتی ہیں. لائک ہی سا دیٹ لائٹ واز گڈ، لائک ہی سا، اس نے دیکھا، لائٹ واز گڈ، لائٹ اچھا تھا. دیٹ کو ابھی اگنور کر لو، لیکن ہی سا، اس نے دیکھا، یہ بھی ایک سب آرڈینیٹ، یہ بھی ایک کلاز ہے، اور یہ بھی ایک کلاز ہے. یا ایک دوسری سینٹینس کی طرف آتے ہیں، آئی نو، میں جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں
پرنسپل کلاز. یو ول سکسیڈ اسے کہتے ہیں سبارڈینیٹ کلاز. یو ول سکسیڈ اسی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. بیکاز یو آر ورکنگ ہارڈ. آپ محنت کر رہے ہو, آپ سختی سے محنت کر رہے, سوری, یو آر ہارڈ ورکنگ. یو آر ہارڈ ورکنگ مطلب آپ آپ محنتی ہو تو اس لیے آپ پاس ہو جائے گی, مجھے پتہ ہے. یہ بھی ایک سبارڈینیٹ کلاز ہی ہے. اس کے بعد ہم آتی ہے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز. کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ 2 انڈیپینڈنٹ کلاز اور 1 اور مور ڈیپینڈنٹ کلاز موجود ہوتا ہے. اس میں کیا تھا کہ ایک مین کلاز ہوتا ہے اور ایک سے زائد سبارڈینیٹ کلاز ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک سے زائد انڈیپینڈنٹ کلازز ہوگی اور ایک یا ایک سے زائد اس میں تقریباً کم سے کم 2 انڈیپینڈنٹ کلازز ہوگی اور ایک یا ایک سے زائد ڈیپینڈنٹ کلازز ہوگی. لائک سلیم واز وزٹنگ ہز ہوم سٹی. سلیم جا رہا ہے اپنے ہوم سٹی میں. and was looking with familiar buildings and scenes which reminded him of his childhood. جو سلیم ہے وہ اپنی گاؤں جا رہا ہے تو اور وہاں پر وہی بلڈنگز اور وہی سینز دیکھ رہا ہے جو اسے اس کی چائلڈہڈ کی یادیں دلا رہا ہو. تو اس طرح کی جو سینٹینسز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز. انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ. تو امید ہے آپ لوگ کل ضرور آئیں گے. Thank you so much.